میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے ہماری فیملی کو کہ آج ہم پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس چرچ میں آ سکے، عبادت کر سکے۔ میں پاسٹر نعیم صاحب کا، چرچ کی کمیٹی کا، چرچ کی ان تمام انتظامی لوگوں کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں۔ اور میں بہت زیادہ پرجوش منعت نہیں ہوں، میں پاسٹر نعیم صاحب کی طرح بہت اچھا کلام سنانے والا نہیں ہوں، لیکن چند ایک باتیں جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہیں انتہائی سادگی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ باتیں آپ اپنے ساتھ گھر میں لے جائیں اور کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ان باتوں کا ذکر کریں۔ تو 3 باتیں میں بتاؤں گا آج، وہ 3 باتیں آپ نے کسی 3 لوگوں کو بتا دینی ہے جا کے، تاکہ جو کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہے وہ آگے آپ جا کر کسی کو بتا دیں۔ بہت مشہور حوالہ ہے، بچپن میں ہم نے سیکھا ہے اور آپ میں سے بہتوں کو یہ حوالہ آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو 23 زبور آتا ہے؟ اونچا ہاتھ، بہت اچھا، ہاتھ نیچے کریں۔ اب وہ بتائیں گے کتنے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے انہوں نے یہ زبور بچپن میں سیکھا تھا؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے بچپن میں سیکھا تھا۔ صحیح، گڈ، ویری گڈ۔ زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ زبور بچپن میں سیکھا تھا۔ ایک اور سوال ہے، کتنے ہیں جنہوں نے یہ زبور اپنی امی یا ابو کے کہنے پر سیکھا کہ جب آپ کو ڈر لگے گا تو یہ زبور آپ نے پڑھنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ جی بالکل۔ یہ زبور ہمیں اس لیے سکھایا گیا کہ جب ہمیں ڈر لگے گا، لائٹ چلی جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، تو آپ نے ڈرنا نہیں بلکہ آپ نے کون سا زبور پڑھنا ہے؟ 23 زبور پڑھنا ہے۔ ایک اور سوال ہے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس زبور میں کتنی آیات ہیں؟ دیکھے بغیر؟ وہ دیکھ لیا تھا ہے نا، دیکھ لیا تھا، اسے سچ بولو۔ کتنی آیات ہیں؟ 6۔ اور یہ 6 آیات خدا کی خوبصورت برکات سے بھری ہوئی ہے۔ اور آج ہم چونکہ 3 باتیں سیکھیں گے، ہم ان 6 آیات کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ پہلی اور دوسری آیت میں، دوسرا حصہ تیسری اور چوتھی آیت میں، اور تیسرا حصہ 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تو یہ پہلی 2 آیات ہیں، اور یہ میں نے آپ سے بعد میں پوچھنی بھی ہے، کتنی آیات ہیں زبور 23 کی؟ 6۔ پہلی 2 آیات کے اندر داؤد خوبصورت ایکسپیرینس کو، تجربے کو بیان کرتا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ داؤد ایک چرواہا تھا۔ کیا تھا جی؟ چرواہا۔ وہ مالی تھا، ہے نا؟ گھاس کاٹتا تھا۔ کیا تھا؟ چرواہا تھا۔ وہ بھیڑیں چراتا تھا، وہ لوگوں کی بھیڑیں چراتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کس کی تھی بھیڑیں؟ اس کے باپ کی بھیڑیں، اور باپ نے داؤد کو بطور ذمہ دار نگران، اس کو وہ بھیڑیں تھی تاکہ وہ جائے اور ان بھیڑوں کو چرائے، ان کی نگہبانی اور گلہ بانی کرے۔ اور
सैमुअल की किताब के अंदर जब दाऊद ये कहता है कि जाति जूलियत से जब उसका आमना सामना हुआ, उसने कहा मैंने शेर और रीछ दोनों को मारा है। ये नामकतून फिलिस्ती होता कौन है जो मेरे जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुदा के इस कलाम में से कि दाऊद एक खूबसूरत चरवाहा था, अपनी भेड़ों की बड़ी फिक्र करता था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर उनकी बहुत ज्यादा कीमती कोई चीज गिर जाए तो चोरों और डाकुओं के डर की वजह से वो छोड़कर भाग जाएंगे। आप ऐसा ही है। हो सकता है शेर आ जाए इधर, दुलुकोट जाना चाहिए, दुलुकोट, ओके, दुलुकोट में शेर आ जाए तो कितने हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए भागेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो शेर को देखकर खुद ऊंची जगह पर चढ़ जाएंगे पहले, या अपने जानवरों को उस शेर से बचाने के लिए खुद छलांग लगा देंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई अपने जानवर को, अपनी बकरी को, अपनी भेड़ को बचाने के लिए शेर का सामना करेगा। वो कहेगा फेर लेना, हमें खुदा फेर दे देगा, हमें फिर मिल जाएगी। अगर जान गई थी वो नीचे आनी। ऐसा ही है, दाऊद ऐसा नहीं करता। उसका तजर्बा हमारे तजर्बे से थोड़ा मुख्तलिफ है। उसने शेर को भी मारा एक भेड़ की खातिर, उसने रीछ को भी मारा एक भेड़ की खातिर। वो अपनी भेड़ों की परवाह करता था, वो फिक्र करता था। इसलिए उसने जाति जूलियत के मुकाबले में जाने से पहले साउल बादशाह से कहा मैंने शेर और रीछ दोनों को मारा है, ये नामकतून इन दोनों में से किसी की मानद होगा। मेरे अजीजों, ये कोई आसान काम नहीं है। और ये जो वो कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, इसका चुपान का क्या मतलब है? निगहबान, चरवाहा, गलेबान। खुदावंद मेरा क्या है? चुपान है। और जैसे मैं अपनी भेड़ों की रात के पैरों में निगरानी करता हूँ, देखभाल करता हूँ, वैसे खुदा रात के पैरों में, रात की तारीकी में मेरी निगहबानी करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं कभी कभी ये तसव्वुर करता हूँ कि ये चांदनी रात थी और दाऊद एक खुले मैदान में बैठा हुआ है और भेड़ें भी बैठी हुई हैं और चांद की रोशनी है और एक छोटी भेड़ उसकी गोद में है और वो उस छोटी भेड़ को अपनी गोद में लेकर उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर वो हाथ फेर रहा है और वो ये फील कर रहा है कि जैसे मैं अपनी भेड़ से प्यार करता हूँ वैसे ही खुदा मुझे प्यार करता है। खुदा मेरी फिक्र करता है। जैसे मैं अपनी भेड़ों को ठंडे पानियों के पास ले जाता हूँ। भाई कह रहे थे भेड़ें इतनी मासूम होती है कि रास्ते में गंदा पानी आ जाए तो वो भी पी लेती हैं। नहीं, भेड़ें गंदा पानी नहीं पीती, बल्कि कोई भी जो पालतू जानवर है जिसको खुदा ने बनाया, जिसको हम खा सकते हैं, वो गंदा पानी नहीं पीती है। एक घर में भैंसें हैं, वो ना गंदे पट्टे खाती है, मैं जानता हूँ, मुझसे हम दूध लेते हैं, ना वो गंदा पानी पीती है। और पीती कौन सा पानी है? फ्रेश मोटर से चलाओगे तो वो पानी उन्होंने पीना, जेड़ा पहले टब च पिया होगी नहीं पीना। तो खुदा, आप खुदा की भेड़े हैं और खुदा मेरा और आपका चरवाहा है, वो चुपान है। कभी भी गंदी चीजों को, गंदे पानी को मुंह ना लगाएं। खुदा हमें गंदा पानी नहीं खिलाना चाहता, ना पिलाना चाहता है। उसका ये जिंदगी बख्श, जिंदगी का पानी है। उसने सामरी औरत से कहा अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी। और जिंदगी का पानी किधर है? और ये जिंदगी का कलाम है, ये जिंदगी का पानी है, ऐसे पी लो। वो सामरी औरत कहती जल्दी कर, मुझे दे दे, मैं ना पीऊं, मैं इसे पी लूं और ना प्यासी हूं और फिर दोबारा मुझे पानी भरने के लिए इस कुएं पर ना आना पड़े। मेरे अजीजों, ये जिंदगी बख्श कलाम जिंदगी का पानी है।
اور یہ زندگی کی روٹی بھی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو بہت زور کی بھوک لگتی ہے، اور کبھی خدا کی حضوری میں بیٹھ کر دیکھیں آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی؟ میں ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح مجھے ملے، یہ راولپنڈی کی بات ہے، میں نے 3 دن کچھ نہیں کھایا، مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ میں کام بھی کرتا تھا، لیکن میں سارا دن دھوپ میں صبح 9 سے لے کر دوپہر 5 بجے تک میں روڈ پہ کام کر رہا تھا، اور 3 دن تک میں نے کچھ نہیں کھایا۔ خدا کی حضوری ہمیں سیر کر دیتی ہے، وہ ہمیں بھوک نہیں لگنے دیتی۔ یہ ہماری روحانی بھوک کو مٹاتا، ہماری جسمانی بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ پہلی بات جو اس زبور میں سے اس پہلی 2 آیات میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے سٹنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ بیٹھنا۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ سٹنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ بیٹھنا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا، خدا کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھنا اور دعا میں وقت گزارنا، جگالی کرنا۔ کبھی بھینسوں کو جگالی کرتے دیکھا آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھینسوں کو جگالی کرتے دیکھا؟ شکریہ، ہاتھ نیچے کریں۔ بھینس پہلے چارہ کھاتی جاتی ہے، نان سٹاپ وہ چارہ کھاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ بیٹھتی ہے پھر وہ اپنے پیٹ سے چارہ منہ میں لاتی ہے اور پھر اس کو چباتی ہے، چباتی جاتی ہے، چباتی جاتی، اتنا چباتی ہے کہ اس کے منہ میں جھاگ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا؟ کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ ہمیں بھی خدا کے کلام کو نوش کرنا ہے اور اس کے بعد جگالی کرنا ہے، اس کو چبانا بھی ہے۔ ہم پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ کاک نہیں آنے دی سمجھ نہیں آتی۔ 5 چیپٹر ڈیلی دے میں پڑھتا ہوں، میں 2 چیپٹر ڈیلی کے پڑھتا ہوں، میں 1 چیپٹر ڈیلی کا پڑھتا ہوں، میں اتنے چیپٹر پڑھتا ہوں، میں ایک پوری کتاب ختم کر دیتا ہوں ایک سٹنگ میں۔ سمجھ یہ آیا جی کچھ نہیں۔ آپ جگالی کرے۔ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا پہلے ہی کہ آپ آج خدا کے کلام کو سنیں گے اور جا کے آپ نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے، ہر اس شخص کو بتانا ہے جس سے آپ اگلے ہفتے میں ملنے والے ہیں، کل سے، آج سے، پرسوں، جس بھی شخص کو ملیں گے یہ 3 باتیں اس کو بتا دیں، یہ زندگی بھر آپ کو کلام نہیں بھولے گا۔ یہ کلام کی باتیں کبھی آپ کو نہیں بھولیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس کھا لیا، ڈکار مار لیا، بس ختم۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہضم ہو گیا۔ اس کو جگالی کریں، دوسروں کو بتائیں اور آپ کو باتیں یاد رہ جائیں گی۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہاں پر بٹھاتا ہے؟ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا۔ سٹنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ بیٹھنا۔ اور یہ جو خدا کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بائبل پڑھنا۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی تفسیر پادری صاحب سے لے جائیں تاکہ اس سے آپ اس آیت کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی خادم کے پاس جائیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی۔ کبھی آپ میں سے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کسی نے پادری صاحب کے پاس آ کر کہا بھائی صاحب میں آج آئے حوالہ پڑھا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، دسو دا کی مطلب؟ کسی نے؟ پادری صاحب مجھے خدا نے یہ رویا دی ہے، کسی نے آ کر بتایا؟ رات کو مجھے یہ خواب آیا ہے، کسی نے آ کر بتایا؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اتنا گہرا نہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں خدا کی حضوری میں۔ ہاں ہم بیٹھتے ہیں لیکن اپنی باتیں بتا کر وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔
اپنی ساری گلاں سی خدا نو سنا دینے وہ دی ایک نہیں سن دیا. ایسا ہی ہے کبھی خدا کی حضوری میں آپ نے 1 منٹ خاموشی میں گزارا خداوند تو مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے, تیری کیا مرضی ہے, تو کیا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے سکھانا چاہتا ہے. کبھی ہم نے 1 منٹ خاموشی میں گزارا ہو خدا سے پوچھا. ہم بائبل پڑھتے ہیں, دعا کر لی جلدی جلدی اور موٹر سائیکل پکڑی اور کام. ایسے ہی کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا خداوند تیری کیا مرضی ہے, تو کیا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے خدا کے ساتھ بیٹھنے والے اور خدا کے ساتھ بات چیت کرنے والے, خدا ان پر اپنے بھید کی باتیں آشکارا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے بھید کی باتیں جو خدا کرنا چاہتا ہے وہ خدا ان پر ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس میں خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا تھا. وہ ابراہیم کے گھر میں آیا اور اس نے خدا نے یہ کہا, یہ سوچے ذرا, سنے غور سے. خدا نے کہا کہ کیا جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں کیا میں اپنے بندہ ابراہیم کو نہ بتاؤں. خدا نے کہا مجھے اسے بتانا چاہیے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اور جب خدا نے اس کے ساتھ شیئر کیا, خدا نے اس کو بتا دیا, تو پھر ابراہیم نے شفاعت کی. ابراہیم نے خدا سے یہ ریکویسٹ کی کہ خداوند اگر وہاں پر 50 لوگ ہوں, ایماندار ہوں, تو پھر بھی تو ان کو ہلاک کرے گا. خداوند نے کہا نہیں, میں ان کو ان 50 کی خاطر چھوڑ دوں گا. ابراہیم خوش ہو گیا کہ اس نے خدا کے ساتھ بات کرنے کی جرات کی. وہ بہت خوش ہو گیا. اس نے پھر خدا کے چانس لی. 1 بار 2 بار 3 4 دفعہ اس نے خدا سے کہا اور 5 پر آ کر بات کی. ایسے پیسہ آخری اس نے کہا خداوند 5 لوگ ہوں تو پھر بھی سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دے گا. اس نے کہا جا ابراہیم میں ان 5 کی خاطر ان کو چھوڑ دوں گا. اور وہاں پر 5 بھی نہیں. ایمان کتنے نکلے؟ 4 میں سے بھی کتنے پہنچے جی؟ 3. اگر خدا آج آ جائے, کتنے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں؟ سب ہانڈی روٹی نہیں چیڑ دیں, صبح دی پکا لی تو پھر دوپہر دی پکا لی تو شام دی, یہی نہیں پیچھا چھٹر دی. کوئی کام نہیں نہ, تو یہ گھر کا کام ہی نہیں ختم. بھائیوں کے تو فرق مسئلے ہیں, یہ میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں, ان کی فرق پرابلم ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنیں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے, یہ آخری وقت جا رہا ہے, یہ آخری دور ہے, یسوع مسیح کی آمد بہت نزدیک ہے. تو خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں. دوسری بات, تیسری اور چوتھی آیت میں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ مجھے اپنے نام کی خاطر کہاں پر لے جاتا ہے؟ صداقت کا کیا مطلب ہے؟ سچائی, سچی راہوں پر مجھے لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے کیوں جی؟ کیونکہ تو میرے ساتھ. تو کیوں نہیں ڈرے گا؟ کیونکہ خداوند تیرے ساتھ. اور تو ڈرے گا جب خداوند تیرے ساتھ نہیں ہوگا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شادیوں پر جاتے ہیں؟ سارے جاتے ہیں نا؟ اوکے, شادیاں ہوتی ہیں ابھی شادی ہال کے اندر, یا پھر شادی کے لیے وہ بڑی کنوپی لگائی جاتی ہے, اوپر گول ٹیبل لگائے جاتے ہیں, اوپر اس کے ساتھ کرسیاں لگائی جاتی ہیں. جب آپ شادی ہال میں داخل ہوتے ہیں تو کون سے ٹیبل پر آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ جو آخری ہوگا, اچھا آگے آگے, اوکے صحیح. اور کوئی جواب دے. ہاں جی, اچھا جو کھانے کے پاس ہوگا, ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اور کوئی
دولہے اور دلہن جہاں پر ہمیں صاف نظر آ سکے سے ان کے چہرے، جہاں سے ہم تصویریں بھی بنا سکتے. اور صوفوں پہ فرنٹ والے صوفوں پہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ولیمے پہ، آدھے لڑکی والوں کے لیے آدھے لڑکوں والے، لیکن کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. اوکے، اور کوئی جو میں بات جاننا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک کسی نے نہیں بتائی. ہم پہلے شادی حال میں داخل ہوتے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کہ ہماری واقف فیملی کون سی ہے، کون سی میری رشتہ دار فیملی کس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر رشتہ داروں میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں جتنا میری زیادہ بڑھتی وہ کتنے بیٹھی ہے، وہ جتنا میں ساریاں گلاں کرنی ہیں وہ کتنے بیٹھی ہے. ہم دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے یہ دیکھتے ہیں، ایسا ہی پھر انہوں والے ٹیبل سے جا کے بیٹھ جائیں. اگر اتنے کرسی نہ ہوئے تو دوسرے ٹیبل تو کھینچ کے لے آئے. وہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری بنتی، اس کے ساتھ میں اپنے دل کی سارے باتیں کر سکتی ہوں. ایسے ہی تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آسمان پر جانے والے ہیں سارے. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آسمان پر نہیں جائے گا، سارے جائیں گے. لیکن مجھے ادھر جا کے ہم دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروپ وہ ہوگا جن کو وہ کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگ، ٹھیک ہے، اس بادشاہی میں داخل ہو جو تمہارے لیے تیار. یہ وہ ہوں گے ایماندار. دوسرا گروپ جو ہے وہ بڑا ہی ہیوی اور بڑے ہی زیادہ لوگوں کا ہوگا، اور وہ لیفٹ سائڈ پر ہوگی. ٹھیک ہے، میں لمبا ہاتھ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، بادشاہ میں وہ لیفٹ سائڈ والے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ لیفٹ سائڈ والے ان کو کہے گا ان کو وہاں پر ڈال دو جہاں رونا اور راتوں کا. ادھر ہم یہ نہیں کر سکیں گے جو ادھر کرتے ہیں. ہم وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکیں گے میری امی، میری دادی، میرا ابو، میرا دادا وہ اس طرف ہے، میں ادھر جا کے بھاگ ان میں شامل ہوں. ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہم نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے جاتا ہے. دوستوں سے ایک سوال ہے، بھائیوں سے، محلے یا گلی میں آپ کن کے ساتھ زیادہ گھومنا پسند کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ زیادہ بنتی ہے یا جس کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ زیادہ ہے، جس کے ساتھ آپ دل کی ساری باتیں کر سکتے ہیں. پھر کبھی کبھی آپ اس کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی گلی میں جاتے جاتے بازار میں کبھی کبھی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے بھی چلتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے ایسے بھی چلتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب ہم کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، اس دوست کے ساتھ ہم نے زیادہ وقت گزارا ہے. اس لیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار چھاٹے یار تیرا کام بھی کر لیں گے، پہلے ادھر چلیے، وہ تیرے والا بھی کر لیں گے. وہ یار جدو میں کہہ چنے ہیں اگر گھر میں مستری ہو یار 1000 اینٹے ہے نا میں تیرے نہ سکھانا گا، تو چل پہلے میرے نہ فیس سینٹر چل موبائل سیٹ کرا دے، پہلے یہ کام کر کے یہ میں تیرے نہ کام کرا دا کہ ریت ہی سکھنی ہے نا میں سکھنا گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو بغیر میں کام نہیں کرنا. میرے عزیزوں ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں، کتنے ہیں جو جانا چاہتے ہیں؟ نیچے کرے سارے جانا چاہتے ہیں. آپ کو کچھ کام ہے جو کرنے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ آپ کو اس بندے سے واقفیت حاصل کرنی ہے جس کے پاس ہمیں جا کر رہنا ہے. اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. اور خدا کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پر ہے؟ اس کی ساری انفارمیشن بائبل کو پڑھیں. بائبل کا خدا کیسا خدا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم کریں اور وہ کیا نہیں چاہتا کہ ہم وہ کریں. یہ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی بائبل کو پڑھنے سے،
اس کو حفظ کرنے سے، اس کی جگالی کرنے سے، دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے سے۔ پھر آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے پھر ایک کام عمل چاہتا ہے، پھر یہ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ۔ یہ 23 ثبوت ہم نے اس وقت سیکھا تھا جب ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ آج بھی ہم نے وہ ثبوت جو بچپن میں سیکھا ہمیں یاد ہے، لیکن جب تک خدا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے نا کہ خدا ہماری محافظت نہیں کرے، خدا ہماری دیکھ بھال نہیں کرے۔ تیسری بات، پہلی بات کون سی ہے؟ سٹنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ بیٹھنا۔ دوسری بات کون سی ہے؟ واکنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ چلنا۔ اور چلنے کے لیے ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جان جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ اندر باہر آتے جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تیسری بات، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے، تو نے میرے سر پر میرا پیالہ یقیناً بھلائی اور رحمت، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں، میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ لیونگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ رہنا۔ اور جب ہماری دوستی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں سو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہم ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہم ان کی شادیوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہماری شادی میں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ جان جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ہدیے جو دے رہے ہیں، ہم جو چرچ میں آ رہے ہیں، ہم جو دہیتیاں دے رہے ہیں، ہم جو چرچ میں کارپٹ دے رہے ہیں، ہم جو چرچ میں پنکھے دے رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ہمارا جو مقصد یہ ساری چیزیں دینے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں، خدا کی ہم خوشی کو حاصل کریں۔ اور ہم اس لیے بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، دعائیں، عبادتیں، سنڈے کو چرچ آنا، اور نائٹ پریئر میٹنگ میں شامل ہونا، کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں، آسمان پر جا سکیں، خدا کی فیلوشپ میں جا سکیں۔ تو اگر آپ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو پھر خدا کو جانتے ہیں۔ پہلی بات سٹنگ ود گاڈ، دوسری بات واکنگ ود گاڈ، تیسری بات لیونگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ رہنا۔ اور بائبل میں ایک شخص کا ذکر ہے، اس کا نام ہنوک ہے۔ ہنوک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ جب آپ خدا کے ساتھ 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 چلتے رہیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یسوع مسیح آ جائے گا وہ آپ کو اٹھا دے۔ اور خدا اپنے ایمانداروں کو، اپنے برگزیدوں کو، اپنے خون خریدوں کو وہ دوبارہ آسمان سے لینے کے لیے آنے والا۔ اور پہلے جو مسیح میں ہوئے، پہلے جو کون سے ہوئے ہیں؟ موئے سارے ہی ہیں، مرے سارے ہی ہیں، قبروں میں سارے ہی ہیں، لیکن کون جی اٹھیں گے؟ مسیح میں ہوئے، جو مسیح میں مر چکے۔ اور پھر باقی جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے۔ ہم یسوع مسیح کے ساتھ جب چلیں گے تو پھر ہم مریں یا جئیں ہم بدل جائیں گے، ہم جی اٹھیں گے، ہم آسمان پر خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اوکے، ابھی آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جاتے ہی آپ نے چند ایک باتیں اس کلام کے حصے میں سے کسی کو بتا دینی۔ جیویں کسی دی گل سنی ٹھڈ چ نہیں نہ رہتی، کسی نے دسنی ہے ضرور، تے انہوں یہ بھی کہنا ہے نال کہ اگوں نہیں کسی نے دسنا، ہے نا؟ ایویں گل پتہ لگی تے فوراً کسی نے گل دیتی،
خدا دے کلام والی بھی ہے ایسے ہی آپ کو پتہ چلے کسی دوسرے کو فوراً بتا دیں کہ آج میں نے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا. آج یہی آپ کا عملی قدم ہے. آپ جا کر یہ باتیں خدا کے کلام کی کسی ایسے شخص کو بتا دیں جو آج چرچ نہیں آیا, جو کسی چرچ نہیں جاتا. اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بتائیں گے, ہر سنڈے جا کر اس کو کوئی نہ کوئی بات بتا دیں گے. ایک دن وہ فیملی چرچ آنا شروع ہو جائے گی. آپ خدا کے مبشر بن جائیں گے, آپ مشنری بن جائیں گے, آپ خدا کی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ ہاں جی, خدا کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنی ہے. دعا کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے باتیں کرنا, خدا سے فیلوشپ کرنا. آپ نے یہ کرنا ہے, بائبل کو پڑھنا ہے. دوسری بات کون سی ہے؟ اور تیسری بات رہنا, سکونت کرنا. ٹھیک ہے, آئیے. اور پھر زبور 23 کی کتنی ہے یاد ہے سر؟ کتنی؟ 6. شاباش, ویری گڈ, بھی کامیاب. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اس کلام کی بابرکت باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر خدا کی طرح تیری تعریف. سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں نے